ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے مرہون منت. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ سب سے پہلے اس کا تلفظ صحیح کر لیں. اس کا تلفظ ہوتا ہے مرہون منت. ہم عام طور پر اس کو مرہون منت پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مرہون منت نہیں ہوتا بلکہ یہ مرہون منت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو لکھتے ایسے ہیں جیسے یہ نون کے اوپر شد ہے اور شد کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. یہ اصل میں اس طرح تھا لفظ، یہاں پر توڑ کے لکھا گیا ہے، پھر دو نونوں کو آپس میں ملا دیا اور ان دونوں کے اوپر کیا لگا دی؟ شد لگا دی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شد کے نیچے جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ اصل میں دو تھے اور ان کو بعد میں ملا کر ایک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مرہون کا مطلب ہوتا ہے گروی رکھا ہوا یا وابستہ، اور منت کا مطلب ہوتا ہے احسان. ٹھیک ہے جی. تو یہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے. تو منت کا لفظ جو ہے وہ یعنی عربی کا لفظ ہے، تو یہ لفظ منت پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس جملے کو اب ہم کیسے بولیں گے کہ ہماری تمام تر کامیابی اساتذہ کے مرہون منت ہے، نہ کہ اس کو مرہون منت پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ منت سے نہیں ہے، یہ منت سماجت سے نہیں ہے بلکہ یہ منا سے ہے، اور منا کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ جلدی سے یہ بھی سن لیں کہ یہ جو لفظ ابھی میں نے پڑھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ لفظ اساتذہ ہوتا ہے، اساتذہ نہیں ہوتا. اکثر پڑھے لکھے بندے بھی اس لفظ کا تلفظ جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے. یہ لفظ اساتذہ ہوتا ہے، اساتذہ. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ لفظ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.